جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کمپیریٹیو ریلیجنز ہمارے اسلام کے اندر بھی بن چکے ہیں، تو اسی کمپیریٹیو ریلیجن کی بنیاد پہ جو ہمارے فرقے ہیں انہوں نے اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی عوام الناس کی عدالت میں کریٹ کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق حدیث ہے کہ 72 فرقے قرب قیامت بنیں گے، ان میں سے صرف اور صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور باقی تمام فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، یہ انٹر کنیکٹڈ ہے تمام احادیث۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں دھکیل دینے والی ہے۔ اب بحیثیت اہل حدیث، چونکہ آپ اہل حدیث ہے تو آپ اپنے آپ کو اس حدیث کے موافق جو ہے وہ جنتی فرقہ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر اسی کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ ہر وہ بندہ یا پھر ہر وہ طبقہ کی جو بدعت کو کریٹ کرتا ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، تو اگر وہ اسلام کے اندر اپنے آپ کو یعنی انکلوڈ کرتا ہے اور دوسری طرف سے پیرالل میں وہ بدعت بھی کر رہا ہے، تو وہ اس حساب سے جہنمی ہے۔ اور صرف یہ بدعت نہیں کرتے، آپ کے بقول یہ لوگ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو اگر بریلوی اور دیوبند تصوف کو مانتے، تصوف کے پورے سسٹم کو مانتے، تو آپ بحیثیت اہل حدیث بریلویوں کو اور دیوبند کو دونوں کو جہنمی ڈکلیئر کریں۔ بھائی ہم تو کسی کو بالتعین جہنمی نہیں کہتے، ہم تو بتاتے کوئی یہ کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا، یہ کام کرے گا تو اسے جنت ملے گا۔ ہم کہاں تکفیر کرتے کسی کے، بھائی کسی کو کہاں کافر کرا دیتے ہیں؟ دیکھیں اہل حدیث کسی کی تکفیر نہیں کرتے بالتعین، الا ہے کہ قادیانی جیسے لوگ سامنے آ جائیں۔ باقی جو آپ نے وہ حدیث پیش کی اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بتائے ہیں کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی، کہ وہ جو ناجی جماعت ہوگی، ناجی گروہ ہوگا، اس کی علامت یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی قرآن حدیث اور صحابہ کا فہم، صحابہ کا منہج۔ تو اہل حدیث تو اسی کی طرف دعوت دیتے نا۔ اہل الحدیث کی کوئی مدون فقہ ہے کیا، کوئی لوک فتاوی ہے کیا، کوئی خاص ایسے امام ہے کیا، کوئی شخصیت ہے؟ اہل حدیث کس کی طرف بلاتے؟ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، صحابہ کے فہم کی طرف، بس یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اور یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ما انا علیہ الیوم واصحابی، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرف اہل حدیث بلاتے ہیں۔ اہل حدیث کسی امام کی طرف نہیں بلاتے، اہل حدیث کا کوئی گروپ نہیں ہے کہ اس کی طرف بلاتے ہیں، اہل حدیث کی کوئی ریڈی میڈ ایسی کتابیں نہیں کہ ان کو آگے پڑھو اور وہ ہو جاؤ گے۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث جو اللہ کے نبی سے ثابت شدہ ہو۔ ہم کتب ستہ کی بات کرتے ہیں، اس میں جو ضعیف حدیث ہم کہتے ہیں اس کو بھی مت مانو۔ تو اہل حدیث میں کیا پرابلم آپ کو دکھ رہا ہے؟ کیا اعتراض ہے آپ کو اہل حدیث کے اہل حدیث میں مجھے پرابلم نہیں دکھ رہا ہے، مجھے پرابلم اس بات پہ دکھ رہا ہے کہ بحیثیت اہل حدیث، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو بھی بدعت کرے گا وہ جہنمی ہے، اور صرف یہ بدعت نہیں کرتے، یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ حنفی بریلوی اور حنفی دیوبند، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی، چونکہ یہ لوگ تصوف کے اس سسٹم کو مانتے ہیں، تو آپ بحیثیت اہل حدیث، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم فیہا خالدون کے تحت، وہ یعنی اس آیت کے تحت یہ لوگ نہیں آئیں گے کہ ان کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ بدعت کے متعلق ہے، شرک کے متعلق نہیں ہے۔ جو مسلمان شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور بریلوی اور دیوبند دونوں تصوف کے پورے سسٹم کو مانتے ہیں، تو آپ ان کو جہنمی ڈکلیئر کریں اور ہم فیہا خالدون کے تحت ان کو مانیں۔ آپ کا سوال ہی غلط ہے نا، اصل میں آپ کا سوال ہی غلط ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دیوبندی سب شرک کرتے، دیوبندی سب مشرک ہیں، بریلوی سب جو ہے مشرک ہیں، سنیے ایک منٹ، آپ کہہ لیے نا آپ کی یہ بات ہی غلط ہے۔ آپ کو میں سن لیا، آپ کی دلیل سن لے کہ کیوں آپ ان کو کہتے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اہل حدیث بھی کہتے ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو بدعت کرے گا، جس کے اندر بدعت پائی جائے اس کے اندر گمراہی ہے، شرک جس کے اندر پایا جائے اس کی یہ سزا ہے، کفر جس کے اندر ہو اس کی یہ ہے۔ تو ہم اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے، شرک کرتا ہے تو یہ سزا ہے، بدعت کرتا ہے تو گمراہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہیں یہ نہیں نہ کہا کہ دیوبندی مشرک ہیں، بریلوی مشرک ہیں، بریلوی بدعتی ہیں، بریلوی کافر ہیں، دیوبندی کافر۔ یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ جب اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کہی ہے تو ہم کیسے کہیں گے؟ ممکن ہے بریلویوں میں بہت سارے لوگ شرک نہ کرتے ہوں، ممکن ہے بریلویوں میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہی صحیح،
चाहे वो 2-4-10 लोग ही हों, बिदात नहीं करते हों। देवबंदियों में बेशतर लोग ऐसे हैं जो तसव्वुफ नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तसव्वुफ मानते भी हैं। अक्सरियत देवबंदियों की ऐसी है जो शिर्क व बिदात नहीं करती है, एक तबका है जो शिर्क व बिदात में मुब्तला हो सकता है। तो आप ये किसी का नाम लेकर के कि देवबंदी काफिर हैं, मुशरिक हैं, और बरेलवी मुशरिक हैं, बरेलवी काफिर हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं भाई? तसव्वुफ के सिलसिले को क्या अभी तो आप बताए इतना सारा, अभी तो इतना सारा आप बता ही रहे थे। आपने यही तो बताया है कि बरेलवी और देवबंदी सब काफिर हैं, सब मुशरिक हैं, उनको जहन्नम में डिक्लेयर कर दो, कहेगा सब जहन्नम में जाएंगे। जी फरमाइए। जो आप ये कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि कोई बरेलवी शिर्क ना करता हो, कोई देवबंदी शिर्क ना करता हो, तो इस वक्त प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो तमाम बरेलवी है ना, उनके जो इमाम है वो इमाम। भाई साहब, मैं एक सवाल करूं आपसे, एक सवाल करूं मैं? क्या नाम है इनका? कंप्लीट तो करने, मुझे पहले कंप्लीट तो करने दे। कम से कम अल्फाज में 10 मिनट सिर्फ बचा है, इससे ज्यादा लंबा मत बोलिए। जी फतावा रिजविया के अंदर इमाम अहमद रजा बरेलवी ने लिखा है कि जब भी मुझे किसी को पुकारना होता था मदद के लिए, तो मैं कहता था या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। तो इस वक्त प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ा बरेलवी है, और वो बरेलवी की जिनके वो इमाम है, तो वो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकार रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअली कोई शिर्क ना करता हो तो हम उसको वहां पे जज नहीं कर सकते, हम पूरे तबके को जज करेंगे कि उनका जो तबका है वो किस इमाम को मानता है, और वो इमाम मदद के वक्त किस शख्सियत को पुकारता है, हमें ये देखना है। तो आप बहसियत अहले हदीस उनको जहन्नमी डिक्लेयर करें। अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मेरे भाई, जो अहलुल हदीस हैं, देवबंदी बरेलवी जाने दीजिए, जो अहलुल हदीस हैं, क्या आप उनको जन्नती डिक्लेयर करते हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा है, आप मुझसे सवाल ना करें। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। हम तो अहलुल हदीस को भी जन्नती डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सिफात बताई है अहले जन्नत की, कि वो जमात, वो गिरोह जो कुरान और हदीस पर सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नत में जाएगा। हम इस सिफात के हामिल है, इसके दावेदार हैं। हम के बावजूद भी हम किसी भी अहले हदीस को हम ये नहीं कहते कि ये जन्नती है, ऐसे लिख के देता। देखिए, जन्नती के औसाफ पाए जाने की वजह से आप किसी को जन्नती डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप किसी को अहले हदीस या जो भी आपकी नजर में अच्छा हो, दुनिया में कोई तो होगा ना जिसको आप अच्छा समझते हो, अच्छा समझने की वजह से आप उसे जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप समझे? ऐसे ही अगर कोई आदमी शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप बहुत कर सकते हो, तो हुज्जत कायम करने पर उसको आप कुफ्र का फतवा लगा सकते हैं, जो भी लगाना लगाइए। लेकिन ये जन्नत जहन्नम बांटना ये अल्लाह का काम है, जो अल्लाह का फैसला अल्लाह करेगा। लेकिन आप किसी को मेंशन करके जहन्नमी नहीं बोल सकते, किसी को मेंशन करके जहन्नमी नहीं बोल सकते, ये अल्लाह ताला फैसला करेगा, वो आपका हमारा काम ही नहीं है। हम औसाफ देखकर यह बता सकते हैं कि ये अहले जन्नत वाले काम कर रहे हैं, ये जहन्नमियों वाले काम कर रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं। आप किसी भी कुफ्र का फतवा भी लगा सकते हैं, जो करना कीजिए। लेकिन जो शख्स ने कलमा पढ़ा और ये दावा करता है कि जो है हम हम मुसलमान हैं, आप उनको जो कह रहे हैं, लेकिन आप उनको जहन्नम की सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं मेरे भाई? वो काम हमारा आपका है नहीं, वो काम अल्लाह का है। क़यामत के जब हिसाबो किताब होगा तो अल्लाह ताला किसी को जन्नत में डालेगा, किसी को जहन्नम में डालेगा, वो हमारा काम नहीं है। हम जन्नत जहन्नम नहीं बांट सकते मेरे भाई। हम क्या कर सकते हैं? हम किसी के इस्लाम की गवाही दे सकते हैं, किसी के कुफ्र की गवाही दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं जन्नत वाले अमाल कर रहा है, किसी को कह सकते हैं शिर्क वाले अमाल कर रहा है, ये सब हमसे हो सकता है। लेकिन हम किसी को जन्नत जहन्नम के सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने जिनको कह दिया कि ये जन्नती है, हम कह सकते हैं वो जन्नती है। बाकी हम सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते, ये हमारा काम ही नहीं, अल्लाह का काम। जो अल्लाह का काम हम क्यों करें भाई? जी जहां तक रही जहन्नम वाले अमाल करने की, तो जहन्नम वाले अमाल तो अलग हो गए। जो शिर्क करे वो जहन्नमी है। जहन्नम वाला अमल नहीं कर रहा है, जो शिर्क करे वो जहन्नमी है। अरे भाई ठीक है, शिर्क या जहन्नमी है, उससे कौन इख्तिलाफ कर रहा है? लेकिन हम किसी को मेंशन आप भी तो कह रहे हैं कि अगर कोई शिर्क करता है तो वो जहन्नम वाला अमल करता है, अमल नहीं करता जहन्नम वाला, वो जहन्नमी है। अरे भाई आपकी बात सही है, लेकिन किसी को मेंशन करके किसी गुरु को ये सबके सब जहन्नमी है, ये हमसे नहीं हो पाएगा भाई। ये हमारा काम, ये अल्लाह ताला का काम है। हम किसी को कर रहे हो जी, आप यहाँ पे 2 घंटे से बैठे हुए, 2 घंटे से आप इनको एक्सपोज कर रहे हो, निचोड़ क्या नहीं कर रहा है इसका? मेरी बात जैसे एक मिनट रमजान भाई, एक मिनट। जैसे कोई अच्छे अमाल करता है ना, अच्छे अमाल, नेक अमाल करता है, रोजा, नमाज, तौहीद, तो उसके इस अच्छे अमाल को देखकर हम उसको जन्नती डिक्लेयर नहीं कर सकते। जी किसी को चालाक किया है, जो हमारी समझ में आई है। मेरी बात सुनो, हम किसी अहले हदीस को भी जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं।
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل جنت کیا مال ہے. تو ایسے اگر کوئی شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, دیوبندی بریلوی کوئی بھی ہو, کوئی اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو, تو ہم بات کر سکتے ہیں, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حجت قائم کرنے کے بعد یہ کفری اعمال کر رہا ہے, لیکن مینشن کر کے نام لے کے ہم نہیں بول سکتے کہ یہ جہنمی ہے. یہ ہم رمضان بھائی آپ صرف اتنا بتائیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان بھائی کہ رمضان میں جنتی ہوں, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں شرک کروں میں تو میں جنت میں جاؤں, کیا کیا اگر میں شرک کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا کہ جنت میں جاؤں گا؟ جی بالکل. آپ شرک کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے. آپ الٹا کہہ رہے بات کو یہیں پر جی اب آپ آپ نے الٹا مجھ کر سے رہے جو ہیں. کوشچن کیا نا, اب دوسرا کوشچن آپ نے مجھ سے نہیں کر رہا, نہیں کیونکہ میں یہاں پہ آیا ہوں کہ میں آپ کو آپ سے سمجھانا کوشچن ہے, کروں. آپ کو سمجھانا ہے, آپ کو اصل میں سمجھ میں نہیں آ رہی کفایت بھائی کی بات, آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ اگر کہتے ہو اگر ہاں ایک بات میں ان کو بتا رہا ہوں, دیکھو بھائی کوئی شرک کر رہا ہے لیکن ساتھ میں لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے, اب ہم اس کے شرک پہ جائیں کہ اس کے لا الہ الا اللہ پہ جائیں؟ جی ٹھیک ہے, اس کا عقیدہ کیا بتا رہا ہے, وہ اس کے جی اس کا عقیدہ جو ہے جی جو اس کا عقیدہ ہے نا, وہ اس کا عمل بتا رہا ہے کہ عمل کیا کر رہا ہے. وہ آپ کو کیا بتا رہا ہوں نا, ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب کوئی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے, تو ہم وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حنین کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں جو ذات انواد کا پیڑ آیا, اور بعض لوگ جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا انہوں نے کہا تھا اجعل لنا ذات انواد کما لہم ذات انواد, جیسا ان کے پاس یہ ذات انواد کا پیڑ ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی. وہ مجھے پوری روایت بتائے جی, مجھے وہ پوری روایت بتائے. تو یہاں پہ وہ جو ڈیمانڈ تھا وہ سوال سنو, وہ شرکیہ ڈیمانڈ تھا کہ نہیں تھا؟ جی بالکل تھا. اور لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے تھے اور شرکیہ ڈیمانڈ بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی, ان کو بتایا کہ تم نے تو ایسے کہا جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی بت مقرر کر دو, بنا دو جیسے ان کے پاس بت ہے. یعنی کہ شرک کو شرک کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں کہا؟ جی بالکل, جی کہا. لیکن کیا یہ کہا کہ تم سب ابھی کافر ہو گیا پھر سے کلمہ پڑھو؟ اب میں اس کا جواب دوں. ہاں جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر بولا تھا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شرک کرے گا وہ اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہوگا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پر جی مجھے بات کرنے دیں. ارے بھائی ایک منٹ, آپ کیا چاہتے ہیں, ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بول دیں گے سارے بریلوی جہنم میں جائیں گے. جی بالکل, کیونکہ آپ ہائی لائٹ اس طرح سے کر رہے ہیں. آپ بھی ایسا بولتے ہیں؟ میں نہیں نہ بولتا, کیونکہ میں آپ سے کوشچن کرنا ہے. میں تو ان کو مطلب ایڈریس نہیں نہ کرتا ہے, میں ان کو کنڈم نہیں کرتا. آپ کنڈم کرتے رہتے 2 گھنٹے سے کنڈم کرتا ہے ان کو. یعنی جو بریلوی شرک کرتے ہیں آپ اس کو کنڈم نہیں کرتے ہیں؟ مجھ سے سوال نہ کرے, میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں. ارے بھائی تو کبھی کبھی سوال کے جواب میں سوال کرنا پڑتا ہے نا. میں کیا آپ بول رہے ہیں میں بریلویوں کو کنڈم؟ پہلی بات تو بھائی علی مرزا کی میمیکری کرنا بند کریں, اس سے ہنسی آتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلویوں کو کنڈم نہیں کرتے ہیں, آپ بریلویوں کو کنڈم نہیں کرتے ہیں, آپ بریلویوں کو کنڈم نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے, تو آپ بھی یہاں پہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. ایک طرف سے ان کو کنڈم بھی کر رہے ہیں, شرک کیا ان کے الفاظ کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. ہم دیکھو, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے, یہ کافی کیوں نہیں ہے آپ کے لیے؟ آپ بول رہے کہ بریلوی کیوں بولے ہم بھائی؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. آپ ہم سے اپنے الفاظ ہمارے منہ میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. آپ شرک کو کنڈم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا ہم کام لے نے سکتا کیا ہے. کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. یہ آپ کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. جو بات رسول اللہ نے کہی, جو قرآن مجید میں آیا, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے. تو ہم تو کہہ نہیں شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. یہ کافی کیوں نہیں آپ کے لیے؟ یہ کافی کیوں نہیں آپ کے لیے؟ یہ کافی کیوں نہیں آپ کے لیے؟ جو شرک کر رہے ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. کہانی شریف بول رہے ہیں, کہانی شریف. جی اب آپ نے جو بولا نا کہ انجینئر عجیب ہے یار, پوری کہانی میں تو ہم ان لوگوں کا رد کرتے رہے, بار بار توحید کی دعوت دے رہے ہیں, بتا رہے کہ یہ خرافات ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. رد نہیں کرنا, کفر کہنا ہے, کفر کہنا ہے, رد نہیں کرنا, کفر تو کہنا ہے. کہہ تو رہے کہ شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا کہہ رہے ہیں ہم بھائی؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. اب یہ بولے جو کفر کرے وہ کافر ہے. ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے. یہ کیوں بولے ہم کہ ہر کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ بھائی
शिर्क करने वाला मुशरिक होता है? भाई हर शिर्क करने वाला इस्लाम से खारिज नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी कुफ्र करता है, कोई आदमी शिरकिया काम करता है, लेकिन किसी उज्र की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ फरमा देता है और उसका वो शिर्क और कुफ्र उसको इस्लाम से खारिज नहीं करता है। उज़्र क्या है? उज़्र क्या है बरेलवी और देवबंद का? कोई भी उज़्र हो सकता है भाई, कोई भी उज़्र हो सकता है। एक आदमी ने कहा कि अभी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक आदमी ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जिस्म जला देना और मेरी राख हवाओं में और पानी में बहा देना, क्योंकि अगर अल्लाह ताला मुझे जिंदा करने पर कादिर हो गया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा अजाब उसने अपनी मखलूक में किसी को नहीं दिया होगा। इस आदमी ने अल्लाह की कुदरत का इनकार किया। एक मिनट, अभी बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। जितना मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। टाइम नहीं है हमारे पास, जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। इस आदमी ने अल्लाह की कुदरत का इनकार किया। अल्लाह की कुदरत का इनकार क्या है? कुफ्र है कि नहीं है? जी बिल्कुल। इस आदमी ने कहा कि मरने के बाद अगर मैं जला दिया जाऊंगा और मेरी राख हो जाएगी, हवा में पानी में बहा दी जाएगी, तो अल्लाह मुझे जिंदा करने पर कादिर नहीं रहेगा। अल्लाह की कुदरत का इनकार कुफ्र है कि नहीं है? जी बिल्कुल कुफ्र है, लेकिन कुफ्र और शिर्क में फर्क है। एक मिनट, इसने अपने बास बादल मौत का इनकार किया। इसने मरने के बाद जिंदा होने का इनकार किया। कि मरने के बाद अगर इंसान को जला दिया जाए तो उसको जिंदा नहीं किया जाएगा। कुफ्र है कि नहीं बास बादल मौत का? जी बिल्कुल कुफ्र है, जी बिल्कुल कुफ्र है। ये जन्नत में गया कि जहन्नम में गया? जी वो मुझे नहीं पता। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस बंदे की राख को हवाओं को हुक्म दिया, उसकी राख जमा की गई, अल्लाह ताला ने उसको जिंदा किया। जिंदा करने के बाद उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था? उसने कहा अल्लाह मिन खशियती का या रब, अल्लाह ताला तेरे खौफ से किया था। तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ तुझे इस खौफ की वजह से मैं माफ कर देता हूं। अल्लाह ने इसको जन्नत में डाल दिया। दो कुफरिया काम करने के बाद कुफ्र की दलील नहीं देनी थी, आपको शिर्क की दलील देनी थी, कुफ्र की दलील ओ नहीं देनी थी, अल्लाह शिर्क के की बंदे, दलील। अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार करना शिर्क नहीं है। ये शिर्क नहीं शिर्क है। का मतलब क्या समझ, क्या शिर्क आदमी है यार? एक आदमी अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है, ये शिर्क नहीं है। ये शिर्क बोलते ही नहीं उसको, जी इसको कुफ्र बोलते हैं। शिर्क बोलते हैं अल्लाह के सिवा किसी को माबूद बनाने को। भाई एक मिनट, इसको तौहीद का मतलब समझाना पड़ेगा। तौहीद सिफात किसको कहते हैं? तौहीद सिफात किसको कहते हैं? अरे अल्लाह के बंदे रुक, अभी तो ये मिर्जा अली इंजीनियर्स के फॉलोअर्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनको भी तौहीद और शिर्क भी क्लियर नहीं है और ये बड़े बड़े मसलों पे गुफ्तगू करते हैं। तौहीद सिफात किसको बोलते हैं? तौहीद की कितनी किस्में? तौहीद की अभी अरे इस बंदे को इसको पहले तौहीद शिर्क समझाना पड़ेगा। तौहीद की कितनी किस्में? अभी ये बोल रहा है कि अल्लाह की कुदरत के इनकार को शिर्क ही नहीं कहते। ये बता मेरे भाई, तौहीद की कितनी किस्में? तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात ना। तौहीद सिफात किसको बोलते हैं? अल्लाह ताला के सिफात को तस्लीम करने को तौहीद बोलते कि नहीं बोलते हैं? अल्लाह ने जो सिफात अपने लिए साबित की है, अरे अल्लाह ने जो सिफात अपने लिए साबित की उसको मानना तौहीद है कि नहीं है? ये पूछ रहा हूं तुझसे मैं। अल्लाह ताला ने जो सिफात अपने लिए साबित की है, यहां वहां मत बात कर भाई, टाइम नहीं है ज्यादा। जो सिफात अल्लाह ताला ने अपने लिए साबित की है उसको मानना तौहीद है कि नहीं है? जी ये तो एक स्पेसिफिक टाइम की आपने अल्लाह ताला को कादिर मानना ये तौहीद है कि नहीं है? जी आप सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, अब आप हाँ भाई तुमसे पूछ रहा हूं, अल्लाह ताला को कादिर मानना ये तौहीद है कि नहीं है? ये आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा? आप मुझसे मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तुमने अभी कह दिया कि अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार शिर्क नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं कि अल्लाह ताला को कादिर मानना ये तौहीद है कि नहीं है? जी ये नहीं बात होती है। आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अरे भाई तुम दावा कर रहे हो कि वो आदमी अल्लाह की कुदरत का इनकार शिर्क नहीं है, इतना बड़ा दावा कर रहे हो कि अल्लाह की कुदरत का इनकार करना शिर्क नहीं है, तो मैं ये साबित ना करूं इस स्ट्रीम में कि अल्लाह की कुदरत का इनकार भी शिर्क है? अल्लाह की तरफ अज्ज का निस्बत करना अगर ये शिर्क नहीं है तो दुनिया में शिर्क क्या है फिर? ये वही तो तौहीद की 3 किस्में होती है, ये बंदा नहीं सुनेगा, मैं अपनी तरफ से बात कर देता हूं, खत्म। तौहीद की 3 किस्में होती ना, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। एक बच्चे को जो तौहीद पढ़ता है उसको सिखाया जाता है, तो तौहीद अस्मा व सिफात में ये भी सिखाया जाता है कि तौहीद अस्मा व सिफात का मतलब ये है कि अल्लाह ताला के जो अस्मा है वो अल्लाह के लिए तस्लीम किए जाए, अल्लाह की जो सिफात है वो अल्लाह ताला के लिए तस्लीम किए जाए। तो जब तौहीद सिफात का मतलब होता है अल्लाह की साबित शुदा सिफतों को मानना, तो कोई अल्लाह ताला की किसी साबित शुदा सिफत का इनकार करे तो ये शिर्क है।
جب اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت ماننا توحید ہے تو یہ شرک ہے. اب اس بندے نے، دیکھو میری دلیل پوری جانے دو، اس بندے نے شرک کیا، لیکن کیونکہ وہ شرک جہالت کی وجہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اس لیے ہم نے کہا کہ ہر شرک کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، ہر کفر کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کبھی کبھی کوئی کفر جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو جہالت کی وجہ سے کیا گیا کفر اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ وہ جہالت ایک عذر ہوئی اس کی، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالنے کے بجائے جنت میں ڈالے گا، جیسے اس بندے کو ڈالا. اس بندے نے جو دونوں باتیں کہی، دونوں باتیں کفریہ تھیں، دونوں باتیں شرکیہ بھی تھیں. یہ اس طرح کا کفر ہے جو شرک بھی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ہر شرک کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اسلام کی جو بنیادی بات ہے وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا. آپ ہم سے بلا وجہ گلوانا چاہ رہے ہیں کہ سارے بریلوی جہنم میں جائیں گے. ہم کیوں کہ بھائی سارے بریلوی جہنم میں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس جہالت کا عذر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیصلہ کرنے والے؟ ہم عمومی بات کریں گے کہ شرک اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. جو شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب ایک پرٹیکولر آدمی شرک کر رہا ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول فرما لے، اس کی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے، کسی اور عذر کی وجہ سے جہنم میں ڈالے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. عام طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہم لوگ بھی انسان ہیں بھائی، میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ غصے میں نہ ہوں میں اور بات کنٹرول میں رکھوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے نا کہ انسان، مطلب ہم بھی تو انسان ہے نا. کوئی آدمی اس طرح کی بات کرے، ایک بندہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے. آپ نے جو جملہ بولا وہ بہت سٹیک تھا، اور وہاں اتنا فٹ تھا، وہ لفظ اتنا فٹ تھا، اتنا سیٹ تھا کہ اس میں کسی معذرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بندہ نہیں تھوڑا سا نہیں، یہ بہت کبھی کبھی جہالت جو ہے نا، اتنی بڑی جہالت. ایک بندہ، یعنی یہ بات صرف اپنی بات رکھنے کے لیے اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے کو بول رہا ہے وہ مشرک نہیں ہے. اگر اللہ کی قدرت ہی کا انکار کرنے والا مشرک نہیں تو دنیا میں شرک کیا ہے؟ مطلب اتنی بڑی بات بندہ بول دیتا ہے. یہ مرزا علی انجینئر کے جتنے فالوورز ہیں سب کے ساتھ یہی پرابلم ہے، ان کا بیسک ابھی کلیئر نہیں ہے. ابھی ان کو عقیدے کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو ابھی ایمان کے مسائل پتہ نہیں ہے. جی دیکھیے یہ جو آیت ہے، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب، میں تھوڑا سا آیت کا مسئلہ ہے، سورہ کہف کی آیت ہے. تو اس میں شروع میں دیکھیں کفر کی بات ہے، یعنی جو دو لوگوں کا، باغ والوں کا جو قصہ بیان ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے کفر کیا، ہاں تم نے کفر کیا، لیکن آگے اپنے بارے میں کہتا ہے لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، میں شرک نہیں کروں گا. تو یہ سیاق بتا رہا ہے کہ جس کو کفر بولنا آگے چل کے اسی کو شرک سے تعبیر کر رہا ہے. اس نے بھی باس بدل موت کا انکار کیا تھا نا، فلما دخل جنت، اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اگر زندہ بھی تو اس نے بھی باس بدل موت کا انکار کیا تھا، اور یہاں پر اس کو شرک کہہ رہا ہے اس کا ایک صاحب. لیکن یہی شخص جس کے بارے میں کفر کا ذکر ہے آگے آیت کے آخر میں دیکھیں زید بھائی، اور نیچے تھوڑا دکھائیں، اس میں اسی کفر کو شرک سے تعبیر کیا گیا. دیکھیے یہ ہے نا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اس سے جو صدور ہوا وہ کفر کا ہوا، اوپر اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا، لیکن یہاں پہ کہتا ہے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. یہ شرک کس چیز کو؟ اسی چیز کو. تو یہ سورہ کہف کی آیتیں صاحب بتا رہی ہیں کہ بھئی جو کفر ہے وہ شرک ہے، جو کفر ہے وہ شرک ہے. لیکن یہ بندہ یہ کہنے میں پہ تلا ہوا نہیں، شرک الگ ہے کفر الگ ہے. بھئی جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہے، مشرک بھی ہے. اس آیت میں سورہ کہف کی آیت میں بہت واضح طور پر اوپر اس کا جو کام تھا اسے کفر کہا گیا، اور نیچے اسی کے کام کو شرک سے تعبیر کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی ہے. بہت اچھی مثال آپ نے دی، بارک اللہ فیکم. اور ایک بات بس آخری بات اور جو ہے، وہ بندہ جو یہ کہہ رہا نا کہ آپ یہ ان کو آپ کفریہ مانتے ہو، شرک مانتے ہو، یہ سب مانتے ہو، تو آپ جہنمی کیوں نہیں کہتے؟ ایک مسئلہ یہ بھی رہتا بھائی کہ شخص کا خاتمہ، یعنی ایک تو شیخ سرفراز نے بتایا نا کہ جو عذر بھی رہتا ہے، وہ سب کے باوجود بھی ایک مسئلہ یہ بھی رہتا نا کہ آدمی مرنے سے پہلے اس کی کیا حالت رہی ہم نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کہ ایک بندہ موت سے 10 منٹ پہلے اس کا کیا اسٹیٹس تھا، مرنے سے 10 منٹ پہلے اس کا کیا معاملہ تھا، ہمیں نہیں پتا. تو اگر قرآن اور حدیث کے ذریعے، وحی کے ذریعے کسی کو کہا گیا کہ یہ جنتی ہے، ہم کہیں گے جنتی ہے. کسی کو کہا گیا جہنمی ہے، ہم کہیں گے جہنمی ہے. لیکن باقی دنیا کے لوگ ہم یہ تو کہیں گے کہ کافر جہنم میں، فلاں جہنم میں، یہ. لیکن کسی ایک شخص کو مینشن کر کے کہنا کہ وہ جنتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے، گرچہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے مرا ہو.
لیکن ہم اس کو جنت کی گواہی نہیں دے سکتے. ایسے ہی کوئی بندہ جو شرک کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے مرا ہے, ہم تو کہیں گے یہ کفر کرنے والا شرک کرنے والا جہنم میں, لیکن مینشن کر کے ایک بندے کو نہیں بولیں گے یہ جہنمی ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کا جو خاتمہ ہوا ہے, ہم وہ نہیں جانتے کہ آخری ایام میں اس کا کیا معاملہ تھا, کیا توبہ کر لیا تھا, کیا اللہ پر ایمان لے آیا تھا, اس کے ایمان کا کوئی گواہ ہے, کیا معاملہ چھپا کے رکھا تھا, کیا ہمیں نہیں پتا, ہمیں معلوم ہی نہیں, تو ہم بھائی جہنم کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ظاہر جو ہے ہم دنیا میں حکم لگا سکتے ہیں یہ مسلمان ہے کافر, زیادہ زیادہ ہم تکفیر بھی نہیں کرتے, لیکن بہت آگے بڑھ کے اگر ہم حجت قائم کرنے کے بعد کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کافر ہے, لیکن ہم اسے جہنمی نہیں بول سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ مرنے سے پہلے اس کا کیا معاملہ رہا, اس وجہ سے ہم کسی کو جہنمی